آج اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس یعنی 0.5% کی کمی کرتے ہوئے شرح سود 10.5% کر دی ہے۔ ساتھ ہی مہنگائی، بے روزگاری، معیشت، فسکل اور کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کے حوالے سے تفصیلی تجزیہ بھی پیش کیا ہے۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اعلامیے کے مطابق کمیٹی نے نوٹ کیا کہ جولائی سے نومبر کے درمیان مہنگائی 5 سے 7% کی ٹارگٹ رینج کے درمیان رہی، تاہم کور انفلیشن نسبتاً اپنی جگہ پر قائم ہے۔ تاہم پاکستان میں مہنگائی کے آؤٹ لک میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، جس کی وجہ دنیا میں کموڈٹی پرائسز کا نسبتاً کم رہنا اور مانیٹری پالیسی اسٹانس کی وجہ سے مہنگائی کی توقعات کا کنٹرول میں رہنا ہے۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اسسمنٹ کے مطابق معاشی سرگرمیوں میں مسلسل بہتری آ رہی ہے، جس کی وجہ ہائی فریکوینسی اکنامک انڈیکیٹرز میں بہتری ہے، جن میں اس مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں توقعات سے زیادہ اضافہ شامل ہے۔ مگر مانیٹری پالیسی کمیٹی نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ بین الاقوامی ماحول اب بھی چیلنجنگ ہے، خاص طور پر برآمدات کے لیے، اور اس کے میکرو اکنامک آؤٹ لک پر اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اس پس منظر میں قیمتوں میں استحکام کو یقینی بناتے ہوئے مانیٹری پالیسی کمیٹی نے یہ محسوس کیا کہ معاشی ترقی کو سپورٹ کرنے کے لیے شرح سود میں کمی کی گنجائش موجود ہے۔ کمیٹی نے گزشتہ میٹنگ کے بعد ان اہم ڈیولپمنٹس کو نوٹ کیا ہے۔ پہلی یہ کہ 2024-25 کے لیبر سروے کے مطابق بے روزگاری میں 2020-21 کے بعد سے اضافہ ہو رہا ہے، حالانکہ گزشتہ سروے کے مقابلے میں روزگار میں اضافہ ہوا۔ دوسری ڈیولپمنٹ یہ کہ بڑے قرضوں کی ادائیگیوں کے باوجود اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر مسلسل بڑھ رہے ہیں اور IMF سے 1.2 ارب ڈالرز کی قسط ملنے کے بعد 15.8 ارب ڈالرز پر پہنچ گئے ہیں۔ تیسری ڈیولپمنٹ یہ کہ حالیہ SBP IBA سروے کے مطابق کنزیومر کانفیڈنس میں بہتری آئی ہے، تاہم بزنس کانفیڈنس مثبت تو ہے مگر اس میں کچھ کمی آئی ہے۔ چوتھی ڈیولپمنٹ یہ کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے بڑے منافع کی وفاقی حکومت کو منتقلی کے بعد اس مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں پرائمری اور ٹوٹل فسکل سرپلس ریکارڈ کیے گئے۔ اس کے علاوہ گلوبل انوائرمنٹ میں کموڈٹی پرائسز تو کم رہیں مگر ٹیرف سے متعلق معاملات اور چیلنجنگ فائنینشیل حالات اپنی جگہ موجود ہیں۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اعلامیے کے مطابق ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیٹی نے یہ نوٹ کیا کہ پاکستان میں شرح سود پازیٹیو ہے، جس سے میڈیم ٹرم میں مہنگائی کو 5 سے 7% کے ٹارگٹ میں رکھنے میں مدد ملے گی اور پائیدار ترقی میں مدد ملے گی۔ اس تناظر میں مانیٹری پالیسی کمیٹی اس بات پر دوبارہ زور دیتی ہے کہ کوآرڈینیٹڈ اینڈ پروڈنٹ مانیٹری اور فسکل پالیسیز کا تسلسل برقرار رکھا جائے، ساتھ ہی اسٹرکچرل ریفارمز کیے جائیں تاکہ معیشت زیادہ اور پائیدار معاشی ترقی کی طرف گامزن ہو سکے۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اعلامیے کے مطابق اس مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں گاڑیوں، فرٹیلائزرز اور سیمنٹ کی فروخت اور مشینری کی امپورٹ، یہ تمام عوامل انڈسٹری کے لیے مثبت آؤٹ لک کا اشارہ ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ انوائرمنٹ میں جو چیلنجز ہیں اس سے انڈسٹریل آؤٹ لک کے لیے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایگریکلچر کے حوالے سے ڈیٹا گزشتہ اسسمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے اور گندم کی پیداوار ٹارگٹ سے زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ ان عوامل سے سروسز سیکٹر میں بھی بہتری کی توقع ہے اور اس مالی سال میں ترقی کی شرح 3.25 سے 4.25% رہنے کی امید ہے۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے کرنٹ اکاؤنٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جولائی سے اکتوبر تک کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 0.7 ارب ڈالرز رہا، جو کہ کمیٹی کی توقعات کے مطابق ہے۔ معاشی سرگرمیوں کے مطابق امپورٹس میں اضافہ ہوا اور دوسری طرف ترسیلات زر بھی مضبوط رہیں، تاہم ایکسپورٹس دباؤ میں آ گئیں، جس کی بڑی وجہ پاکستان کی فوڈ ایکسپورٹس خاص طور پر چاول کی ایکسپورٹس میں بڑی کمی ہے۔ فائنینسنگ سائٹ پر دیکھا جائے تو نیٹ انفلوز کم رہے، مگر اس کے باوجود دسمبر 2025 میں اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر 15.5 ارب ڈالرز تک پہنچ گئے ہیں، جس کی بڑی وجہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے مارکیٹ سے ڈالرز کی خریداری ہے۔ اس پورے مالی سال میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 0 سے 1% کی ٹارگٹ رینج میں ہی رہے گا اور پلانڈ آفیشل انفلوز کے بعد اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر جون 2026 تک 17.8 ارب ڈالرز تک پہنچنے کی توقع ہے۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے فسکل سیکٹر پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں اسٹیٹ بینک کی طرف سے بڑے منافع کے ٹرانسفر کے بعد پرائمری اور اوور آل سرپلس تو ریکارڈ کیا گیا، مگر FBR کی کلیکشن میں بڑی سستی دیکھی گئی، جو کہ جولائی سے نومبر تک 10.6% رہی، جس کا مطلب ہے کہ پورے سال کا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے FBR کو اگلے 7 ماہ میں ٹیکس کلیکشن میں بہت تیزی دکھانے کی ضرورت ہے، جبکہ سود کی ادائیگیاں بجٹ میں طے کیے گئے ٹارگٹ سے کم رہیں گی، جس سے فسکل خسارہ کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے اسٹرکچرل ریفارمز خاص طور پر ٹیکس بیس کو وسیع کرنا، نقصان کرنے والے سرکاری اداروں کو پرائیویٹائز کرنا، فسکل بفرز کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ پبلک انویسٹمنٹ اور سوشو اکنامک اپ لفٹ کے لیے اسپیس پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔